معروف کولمسٹ خورشید ندیم دنیا نیوز پیپر میں اپنے آرٹیکل اقلیت کی یرغال پارلیمنٹ میں سوال اٹھایا ہے کہ کیا پاکستان میں پارلیمانی نظام ناکام ہو گیا ہے؟ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ ایک ایسی سیاسی جماعت کی یرغمال بن گئی جس کے پاس صرف 8 نشستیں تھیں۔ اکثریت رکھنے والی جماعتوں کے اعلیٰ ترین قیادت صبح شام مولانا فیض الرحمن کے قدم بوسی کے لیے حاضری دیتی رہی، جن کی جماعت جمعیت علماء اسلام کے پاس کل 13 نشستیں تھیں۔ 8 وہ نشستیں تھیں جس پر ان کے نمائندے عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے۔ کوچہ رقیبہ میں ایسے لوگ بھی سر کے بل جاتے دیکھے گئے جنہوں نے مولانا فضل الرحمن کو کبھی ان کے اصل نام سے پکارنا گوارا نہ کیا۔ مولانا کی سیاسی بصارت کی داد اپنی جگہ، مگر سوال یہ ہے کہ جس نظام میں اکثریت اقلیت کی محتاج ہو جائے، کیا اسے جمہوری کہا جا سکتا ہے؟ ہم نے صدارتی نظام بھی دیکھا۔ جنرل ایوب، جنرل ضیاء الحق، جنرل پرویز مشرف کے ادوار حکومت کو صدارتی ہی کہنا چاہیے کہ سب نے عوام سے ووٹ لیے، اسمبلیاں وجود میں آئی۔ آپ ان انتخابات کو اگر جعلی کہیں گے جن میں ان ہزارات کا انتخاب کیا گیا، تو پھر آپ کو اپنی تاریخ سے اصل انتخابات بھی دکھانا پڑیں گے، اور یہ ایسا چیلنج ہے جس کو قبول کرنے پر شاید کوئی آمادہ نہ ہو۔ صدارتی نظام کا یہ تجربہ بھی اگر کامیاب قرار نہیں دیا جا سکتا تو کیا ہمیں کسی اور نظام کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اس سوال کے 2 ممکنہ جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسئلہ نظام کا نہیں، افراد کا ہے۔ دنیا میں پارلیمانی نظام کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، جیسے برطانیہ جہاں صدارتی نظام ہے، وہاں بھی نظام سے لوگوں کی شکایت نہیں۔ جیسے امریکہ، اگر نظام کو چلانے والے ہاتھ صاف ہو تو نظام کوئی بھی ہو کامیابی سے چلایا جا سکتا ہے اور اس سے خیر کشید کیا جا سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ اسے عوام کا اعتماد حاصل ہو، کوئی اپنی مرضی یا طاقت سے مسلط نہ ہو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جہاں جمہوری روایت مستحکم نہ ہو وہاں افراد پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی صورت میں غیر جمہوری قوتوں کی مداخلت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی ایسے نظام کو اپنانا چاہیے جس میں مداخلت کا امکان کم سے کم ہو اور اس بات کا احتمال بھی نہ ہو کہ اقلیت اکثریت کو یرغمال بنا لے اور اس پر اپنے فیصلے مسلط کرے، نظام ہی میں مسائل کا سدباب ہو۔ ان دونوں باتوں میں وزن ہے۔ دیکھنا بس یہ ہے کہ پاکستان کے خاص حالات میں کون سا حل بہتر ہو سکتا ہے۔ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ معاملہ محض اہل سیاست کا نہیں ہے۔ ہمیں جس بحران کا سامنا ہے اس میں ریاست کے دیگر ادارے بھی حصہ دار ہیں۔ عدلیہ ان دنوں بطور خاص زیر بحث ہے۔ شکایت یہ ہے کہ عدالتی تحرک یعنی جوڈیشل ایکٹیویزم نے عدالت کو پارلیمان کا متبادل ادارہ بنا لیا، جہاں قانون سازی ہونے لگی اور حاشیے کے نام پہ نیا متن لکھے جانے لگا۔ اس کا حل بھی ہم نے یہ نکالا کہ آئین میں تبدیلی لا کر عدلیہ کی مبینہ منمانی پر قابو پایا جائے۔ اب تجربہ یہ بتاتا ہے کہ افراد اگر ذمہ دار نہ ہو تو نظام کوئی بھی ہو نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا۔ کل طاقت کا پلڑا اگر عدلیہ کی طرف جھکا ہوا تھا تو آج پارلیمنٹ کی طرف جھک گیا ہے۔ کل پارلیمان سے شکایتیں پیدا ہوئی تو کیا اسے کسی اور طرف جھکایا جائے گا؟ غیر جمہوری مداخلت کے جواز ہم یہ پیش کرتے آئے ہیں کہ اہل سیاست کے غیر ذمہ دارانہ رویے نے اس کا راستہ کھولا۔ کہنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا دکھائی نہیں دیتا۔ اس بے یقینی کا سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں کبھی کسی ایک سیاسی جماعت کو اتنا طاقتور نہیں ہونے دیا جاتا کہ طاقت کا توازن فیصلہ کن انداز میں اس طرف جھک جائے۔ جب کوئی جماعت 2/3 اکثریت حاصل کرتی ہے یا اس کا امکان پیدا ہوتا ہے تو اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ جواز یہ بنایا جاتا ہے کہ سیاسی رہنما پھر مطلق العنانیت کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کوئی امیر المومنین بننا چاہتا ہے اور کوئی تمام اختیارات کا حامل صدر۔ میرے نزدیک اس مخمصے کا فوری حل ممکن نہیں۔ جمہوری روایات اور رویے کی ابیاری کے بغیر ہر نظام بے معنی ہے۔ جہاں سیاسی بلوغت نہ ہو وہاں کسی خیر کی امید نہیں رکھنی جانی چاہیے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو سماج کو جمہوری بنانا ہوگا، جہاں لوگ سیاست دانوں کو بھی مرشد بنا لے۔ اور نظام جمہوری کیسے ہو سکتا ہے؟ مرید کبھی مرشد کا احتساب نہیں کر سکتا۔ بائیں ہمہ
ہمیں سیاسی نظام کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا جس میں غلطی کے امکانات کم سے کم۔ میں نے پہلے بھی لکھا تھا کہ ہمیں متناسب نمائندگی کی طرف جانا چاہیے، اس سے سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی اور سیاسی قیادت کو بھی موقع مل سکے گا کہ وہ عوام کو بہتر قیادت فراہم کرے۔ دو جماعتوں کے بارے میں کبھی نہیں جان سکا کہ وہ اس کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھاتے، ایک تحریک انصاف اور دوسری جماعت اسلامی۔ تحریک انصاف ایک شخصیت کے شہر کا نام ہے، گزشتہ انتخابات نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اس کے حامی عمران خان صاحب کو جانتے ہیں اور بس انہیں اس سے کم سروکار ہے کہ اسمبلی میں پہنچنے والا کون ہے۔ یہ بات خان صاحب کے حق میں جاتی ہے مگر انہوں نے کبھی اس کی بات نہیں کی۔ دوسری جانب جماعت اسلامی ہے، یہاں لوگ ایک نظریے سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ کسی فرد کے نہیں جماعت کے وفادار ہوتے ہیں۔ انہیں بھی اس سے کم سروکار ہوتا ہے کہ ان کے حلقے میں ان کا امیدوار کون ہے۔ یہ دونوں جماعتیں میں نہیں جان سکا کہ متناسب نمائندگی کی باتیں کیوں نہیں کرتے۔ اس کے لیے بھی آئین میں ترمیم کی ضرورت ہوگی۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی تو شاید اس کی حمایت نہ کرے کہ یہ ان کے حق میں نہیں۔ نون لیگ ایک دور میں ایسا کر سکتی تھی جب نواز شریف صاحب کی مقبولیت اپنے عروج پر تھی۔ اگر ہم سیاسی جماعتوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں جو جمہوریت کی کامیابی کے لیے ناگزیر ہے تو متناسب نمائندگی کی طرف جائیں۔ آج اگر پارلیمان اقلیت کی یرغمال بن جاتی ہے تو اس کا سبب بھی سیاسی جماعتوں کی کمزوری ہے۔ گزشتہ ایک آدھ ماہ میں ہم جس آئینی اور سیاسی بحران سے گزرے ہیں اس نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنے جمہوری نظام کو درپیش حقیقی چیلنجز کا ادراک کریں اور پھر اس کا حل تلاش کریں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاتھ تجربہ وقتی معاملات کا اثر ہو گیا ہے۔ یہ اسی سطحیت کا نتیجہ ہے جس کو ہم بھگت رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے پر کیسے کاٹے جائیں، عمران خان سے کیسے نجات حاصل کی جائے، ہماری ساری حکمت عملی ان سوالات کے گرد گھومتی ہے۔ اور اس کے لیے کیا آئین و کیا اخلاقیات، ہم ہر چیز کے قطع و برید پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کہنے کو تو آئینی ترمیم ہو گئی، لیکن کیا نون لیگ اور پی 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 کو اندازہ ہے کہ اس کے لیے کس کس کی پکڑی سرے بازار نیلام ہوئی؟ کیا تحریک انصاف میں یہ سوچ پروان چڑھی ہے کہ سیاسی جماعتوں سے دوری بالآخر آپ کو رقیب کے دروازے پر لا کھڑا کر دیتی ہے؟ اگر وہ پہلے دن سے غیر جمہوری قوتوں کے بجائے سیاسی جماعتوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو کیا اسی صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں؟ تاریخ سیکھنے کے مواقع فراہم کرتی ہے مگر لوگ کم ہیں جو اس پر آمادہ ہوتے ہیں۔